بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 97 اردو میں بولتے ہیں جس کو 97، صفحہ نمبر 97 کھولیں۔ صفحہ نمبر 97 پر ہے ہمارا سبق اسلامی ممالک کی تنظیم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اسلامی ممالک کی تنظیم، جو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کا صفحہ نمبر 97 کھولیں۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 97 کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم مل کر جو اوپر مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نیک فال، نیک فال، فقدان، تنازع، ذخائر، مقتدر، تاکید، السرنو۔ یہ تھے مشکل الفاظ۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 97 کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے۔ ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کی کاشگر۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کی اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی اور اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا اور دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی، تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو از سر نو قائم کیا اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلم امہ کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا اسلامی ممالک کی تنظیم سبق کا صفحہ نمبر 97 جس کی ہم نے پڑھائی کی۔ امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا۔ یہاں پر علامہ اقبال کا شعر ہے،
یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم ہے سبق کا عنوان، اور اس میں ہمیں مسلمان قوم کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہے اور ایک خدا اور رسول اور ایک کتاب کو ماننے والی قوم ہے۔ اس بارے میں پھر علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں، چاہے کہیں بھی رہتے ہیں وہ ایک ہیں، متحد ہیں، ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے، ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایمان لاتے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اور اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کس چیز کی تاکید کی ہے؟ اتفاق اور اتحاد کی، متحد ہونے کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر کی سرزمین تک کے سب مسلمانوں کو حرم یعنی خانہ کعبہ کی نگہبانی کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی نگہبانی کے لیے ایک ہو جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کی تلقین کی ہے اس شعر میں علامہ اقبال نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کا صفحہ نمبر 97 کی پڑھائی کی۔ آگے صفحہ نمبر 98 اور 99 یہ آپ خود پڑھیں، اس کی پڑھائی کریں، اور ساتھ پینسل کے ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ ابھی جو اس سبق میں مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی یعنی مطلب پڑھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تاکید۔ تاکید کے معنی ہے اصرار، تقاضا، بار بار کہنا۔ مسلم، مسلمان۔ حرم، خانہ کعبہ۔ پاسبانی، پاسبانی کا مطلب ہے محافظ۔ پھر ہے ساحل، کنارہ۔ اتحاد، اتفاق۔ اشد، شدید یا نہایت ضروری۔ متحرک، متحرک کا مطلب ہے حرکت کرنے والا۔ فعال، فعال کے معنی ہے مؤثر۔ تنظیم، تنظیم یا جماعت۔ از سر نو، دوبارہ یا نئے سرے سے۔ تنازع، جھگڑا، فساد یا رنجش۔ جارحیت، ناجائز حملہ۔ آگے الفاظ ہے نیک فعل۔ نیک فعل کا مطلب ہے اچھا شگون۔ امہ، امت کے معنی ہے امت۔ المناک، المناک کا مطلب ہے دردناک یا دکھ دینے والا۔ فروغ، ترقی۔ پھر ہے ذخائر، ذخائر کے معنی ہے گودام، کوئی چیز جمع کرنا یا ذخیرہ کی جمع، یعنی ذخائر ذخیرہ کی جمع ہے۔ فقدان، فقدان کا مطلب ہے کمی۔ کوشاں، کوشش کرنے والا۔ مقتدر، اقتدار رکھنے والا یا طاقتور۔ افہام و تفہیم، صلح صفائی یا باہمی صلاح و مشورے سے، یعنی آپس کے مشورے سے۔ بری، زمینی۔ اشتراک عمل، حصہ داری یا سانجھا۔ کیفیت، کیفیت کا مطلب ہے حالت۔ درپیش، سامنے، روبرو یا لاحق۔ یہ مشکل الفاظ کے مطلب ہم نے پڑھے۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر
99 کھولیں، 99 یعنی 99 صفحہ نمبر کھولیں جس پر اس سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کی مشقی سوالات ہیں، مشق ہے۔ سوال نمبر 1 پر دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں، یعنی ان سوالات کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جز الف میں سوال ہے، اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت کب محسوس کی گئی؟ اس کا جواب ہے 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ جز ب میں سوال ہے، اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی؟ جواب ہے اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی۔ جز ج اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلایا گیا؟ جواب اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ جز د اسلامی کانفرنس از سر نو کب قائم کی گئی؟ اس کا جواب ہے اسلامی کانفرنس کو 1965 میں از سر نو قائم کیا گیا۔ جز ہ یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کب کی؟ اگست 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ جز واو میں سوال ہے، مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ اس کا جواب ہے مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت مراکش کے شاہ حسین نے کی۔ یہ تھے ہمارے مشقی سوالات جن کے ہم نے مختصر جوابات پڑھے۔ آگے سوال نمبر 2 سوال نمبر 2 میں ہے، آپ اپنی کتاب کے مشقی سوالات والا صفحہ نمبر 99 پر دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ جو میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران تشریح پڑھا دی ہے، امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی۔ آپ اس کو خوش خط کر کے اپنی کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس، یکجہتی، یکجہتی اس کا معنی ہے اتحاد۔ ثانیہ، ثانیہ کے معنی ہے صدمہ پہنچانے والا واقعہ۔ پھر ہے جاریت، ناجائز حملہ۔ تنازع، جھگڑا یا فساد۔ فقدان، فقدان کے معنی ہے کمی۔ سوال نمبر 5، آپ اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 اب ہم حل کرتے ہیں۔ سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔
یہاں پر جملے دیے گئے ہیں اور 4 آپشن ہیں، ان میں سے ہم نے صحیح جواب کی نشاندہی ٹک لگا کر کرنی ہے۔ جز الف ہے، لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی کانفرنس میں کتنے ممالک نے شرکت کی؟ آپشن ہے نمبر 1 24، نمبر 2 40، نمبر 3 57، نمبر 4 55۔ اس میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 40۔ آپ نے کہاں ٹک لگانا ہے؟ یہاں پہ آپشن نمبر 2 پر 40، یعنی لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں 40 ممالک نے شرکت کی۔ جز بے، زیر زمین تیل کا کتنی فیصد حصہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے؟ 80%، 75%، 57% یا 66%؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 75%۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز جیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی محسوس کی گئی شدید ضرورت، شدت سے ضرورت، زیادہ ضرورت، اشد ضرورت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 اشد ضرورت، یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ آپشن نمبر 4 پہ ٹک لگائیں۔ جز دال، دنیا کے کتنی اسلامی ممالک اس تنظیم کا حصہ ہیں؟ نمبر 1 40، نمبر 2 24، نمبر 3 نصف اور نمبر 4 تمام۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 تمام۔ یہاں پہ ٹک لگائیں۔ جز ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے کس شہر میں ہے؟ آپشن ہے نمبر 1 مکہ مکرمہ میں، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 جدہ، نمبر 4 ریاض۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 جدہ۔ جدہ پہ ٹک لگائیں، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ جز واو، مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو بندھی ہوئی ہے ایک نظریے سے، ایک خلافت سے، ایک دین سے، ایک کلمے سے۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 ایک کلمے سے۔ یہاں پہ ٹک لگائیں، یعنی مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو بندھی ہوئی ہے ایک کلمے سے۔ آگے ہے سوال نمبر 6، اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا کیسا ہے اور کن رنگوں پر مشتمل ہے؟ اس کا جواب ہے اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے اور اس دائرے میں سرخ ہلال ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، صفحہ نمبر 101۔ امید ہے آپ نے مشقی سوالات میں صفحہ نمبر 101 کھولا ہوا ہوگا، اس پر سوال نمبر 7 ہے۔ اس سبق سے کوئی سے 4 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اسم نکرہ ہے قوم، تنظیم، رکن، دفتر، جھنڈا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، یعنی واحد دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا واحد ہے تنازع، تنازع کی جمع ہے تنازعات۔ ثانیہ، ثانیہ کی جمع ہے سانحے۔ تجویز، تجویز کی جمع ہے تجاویز۔
وجہ، وجہ کی جمع ہے وجوہات. ذخیرہ، ذخیرہ کی جمع ہے ذخائر. تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 8 جس میں ہم نے واحد کے جمع لکھے. سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم الف میں الفاظ ہیں ایک خدا، حرم، نیل، متحرک، اختلاف، ذخائر. اور کالم ب میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے کعبہ، ساحل، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تنازعات، معدنیات اور فعل. اب اس میں ہم نے کالم الف کے الفاظوں کو کالم ب کے متعلقہ الفاظوں سے ملانا ہے. اب یہاں کالم الف میں ہے ایک خدا، اس کو ہم ملائیں گے کالم ب میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کالم الف میں ہے حرم، اس کو ہم ملائیں گے کالم ب میں لفظ کعبہ سے. پھر ہے نیل، نیل کو ہم ملائیں گے کالم ب کے لفظ ساحل سے. نیل، ساحل. پھر ہے کالم الف میں لفظ متحرک، متحرک، متحرک کو ہم ملائیں گے کالم ب میں لفظ فعال سے. کالم الف میں ہے اختلافات، اختلافات کو ہم ملائیں گے کالم ب کے لفظ تنازعات سے. پھر آخر میں ہے لفظ ذخائر، ذخائر کو کالم ب میں ملائیں گے معدنیات سے. ایک دفعہ ہم پھر پڑھ لیتے ہیں ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرم، کعبہ، نیل، ساحل، متحرک، فعال، اختلافات، تنازعات، ذخائر، معدنیات. یہ کالم الف اور کالم ب. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کے مشقی سوالات. امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے. ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 98 کھولیں. صفحہ نمبر 98 پر ہے آخری پیراگراف جس کی ہم نے سلیس اردو کرنی ہے. پینسل سے مشکل الفاظ پر آپ نشان لگاتے جائیں. صفحہ نمبر 98 پہ ہے آخری پیراگراف، اس کی ہم نے سلیس اردو کرنی ہے. آخری پیراگراف ہے مسلم ممالک ایشیا و افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں. دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں. پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے. سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جان لیں گے، پھر سلیس یعنی آسان اردو میں لکھنا بھی آسان ہو جائے گا. مسلم ممالک یعنی مسلمان ملک. پھر ہے بری، زمینی، آبی سمندری ہو گیا، ہوائی، ہوائی جو آبی سمندری، بری زمینی اور ہوائی راستہ. پھر ہے دنیا کی خوبصورت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت. پھر ہے معدنی ذخائر یعنی ذخائر یا ذخیرہ کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی خزانہ زیر زمین. معدنی ذخائر یعنی خزانہ ہو گیا. پھر زیر زمین یعنی زمین کے نیچے. ملکیت
मालिक होना। अब इसकी सलीस उर्दू हम इस तरह से करेंगे। सलीस उर्दू लिखने से पहले हवाला मतन देंगे आप कि ये पैराग्राफ सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम से लिया गया है। उसके बाद सलीस उर्दू लिखेंगे। इस तरह से मुसलमान मुल्कों की बड़ी तादाद बर-ए-आज़म एशिया और यूरोप में शामिल है। इसके अलावा दुनिया की ज़रूरी ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई रास्ते भी मुसलमान मुल्कों के पास हैं। इसके अलावा दुनिया के हसीन और जमील यानी खूबसूरत वादियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। बड़े बड़े ऊंची पहाड़ी सिलसिले और दरे भी इन ममालिक में शामिल हैं, और ये इस्लामी ममालिक कीमती छुपे हुए ख़जानों पर भी दस्तरस रखते हैं, यानी उनके हाथ में है। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले तेल का ज़ख़ीरा 75% इस्लामी मुल्कों की मलकियत में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पैराग्राफ की सलीस। अभी आपका ये घर का काम भी है। इस पैराग्राफ की सलीस आप अपनी उर्दू की कापियों पर खुशखत लिखें, खुद से लिखें, अपने अल्फाज में लिखें। थैंक यू।